السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں چیئرمین پاکستان پریم یونین جناب ضیاء الدین انصاری صاحب۔ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ملازمین کو آج 24 تاریخ ہو گئی، ابھی تک کچھ ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت بالکل اس ایشو کو نہیں لے رہی، کسی انداز میں نہیں لے رہی؟ کیونکہ احتجاج بھی کافی جگہ ہو چکے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت اس ایشو کو اہم نہیں سمجھ رہی؟ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ریلوے کے ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو جو ہے وہ کافی سیلاب جب آیا تھا اس وقت سے یہ جاری ہے، اور مسلسل ریلوے کے مزدور احتجاج کر رہے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب تو ملازمین کو جو ان کے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں انہوں نے قرض دینا بھی بند کر دیا ہے۔ یہ پریشانی مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن جو ملک کی صورتحال ہے اور اکنامکس جس طرح ڈاؤن ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر بندرگاہ پر موجود ہیں لیکن ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں ہو رہے۔ ہم نے تو ریلوے انتظامیہ سے بھی اور حکومت سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ سیلاب کے موقع پر حکومت پاکستان نے لاکھوں ڈالر اس ضمن میں وصول کیا ہے، امداد آئی ہے، اور اس امداد سے سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے یا تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ لیکن ریلوے کی پٹری جو اس سے نقصان ہوا تھا، ریلوے کو بھی بے شمار نقصانات ہوئے ہیں۔ ریلوے کے مزدور نے اس پٹری کو خود اپنے خود انحصاری کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، ریل کا پہیہ رواں دواں ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان کو اس امداد میں سے ریلوے کو بھی مدد دی جانی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ریلوے جو ہے وہ ایک کاروباری ادارہ ہے۔ ریلوے کاروباری ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رفاہی ادارہ ہے، عوام کو سستی سروس اور سستی سفری سہولیات فراہم کرتا ہے۔ جس طرح سڑکیں بنانے پر، پل بنانے پر اور ٹرانسپورٹ پر پوری دنیا میں سبسڈی دی جاتی ہے، تو حکومت پاکستان ریلوے کو بھی سبسڈی دے، تاکہ اس کے مزدور اگر پیٹ بھر کر کھائیں گے نہیں، اگر ان کو بر وقت تنخواہیں نہیں ملیں گی تو پھر ریل کا پہیہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مزدور پریشان ہوتے ہیں، تو ملک ترقی کی طرف نہیں جاتا بلکہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیل آؤٹ پیکج دے ریلوے کو، اور ریلوے کے پہیے کو چلانے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھے۔ اگر احتجاج کے باوجود، جلسوں کے دھرنوں کے باوجود بھی اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی، اس آگے کا لائحہ عمل کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں، ہماری تو گزارش یہ ہے کہ ہم ریلوے کو کے افسران کو بھی اور ریل کی وزارت کو بھی یہ پیغام مسلسل دے رہے ہیں کہ مزدوروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ آخری حل تو پھر یہی ہے کہ ریل کا پہیہ جام کر دیا جائے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم وہ مزدور یونین ہیں جو ریل کے پہیے کو جام نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ریل کے پہیے کو رواں دواں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اختیار میں ہونے کے باوجود آپ اس آپشن پر ابھی غور نہیں کر رہے؟ ہم جب چاہیں ریلوں کا پہیہ جام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کی اکانومی کے مفاد میں نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ریلوے کو اور حکومت کو فائدہ پہنچائیں، اربوں روپے کا نقصان اگر ایک دن کی بھی ہڑتال ہوئی تو حکومت کو ہوگا۔ ہم اس نقصان سے خود بھی بچنا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ جی، ضیاء الدین انصاری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ریل کا پہیہ جام کر سکتے ہیں، لیکن ہم حکومت کو اور مشکل میں نہیں ڈال سکتے، ہم اربوں کا نقصان اور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے حکومت سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم، خانے وال سے محمد آصف چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ خانے وال کے کسی مسئلے جیسے سیوریج، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور دیگر مسائل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کی پروموشن ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر گاڑی کی خرید و فروخت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خانے وال کے کسی ٹیلنٹ جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خانے وال سٹی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ اس واٹس ایپ نمبر 0311 698 0343 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے خانے وال سٹی ڈیجیٹل میڈیا۔